پھر اس طرح کے جو انفرادی اعمال ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے، بدکاری کہا ہے۔ اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشول انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، کان بدکاری کرتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں آیا کہ جو آنکھوں کی بے حیائی جو ہے، آنکھوں کا زنا جو ہے النظر، وہ دیکھنا ہے۔ اسی طرح جو کانوں کا زنا ہے وہ استماع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر بیہودہ بات آپ سن رہے ہیں، کوئی فحش بات سن رہے ہیں، تو وہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ بعض ایک سے زیادہ روایات کے اندر ہے کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، پاؤں بدکاری کرتے ہیں، زبان بدکاری کرتی ہے، اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یعنی بدکاری کے سارے اعمال وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، شرمگاہ تو تکذیب یا تصدیق کرتی ہے۔ تو گویا شرمگاہ کے اوپر جو فائنل، وہ تو ایک فائنل ایک آخری سٹیج ہے، اس سے پہلے گویا زنا کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ جس کو ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، جو ہمارے مردوں کے اندر ہو یا خواتین کے اندر ہو، یہ جتنے بھی بیہیویئرز انفرادی طور پر ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اس راستے کو کسی نہ کسی طور دانستہ یا نادانستہ اختیار کیا گیا ہے، اور یعنی وہ چاہے صرف نظروں کا ہو، اور چاہے وہ صرف ہاتھوں کا ہو، چاہے وہ صرف استماع کی حد تک ہو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر اسی کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن نے جب اس کو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زنا قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے اس سے بچیں گے تو پھر فرد بھی بچ سکے گا اور نسل بھی بچ سکے گی۔